السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ حضرات سورۃ الانعام کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آخری رکوع کی آخری آیات ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کی برکت یہ ہے کہ اس سے کم سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید سے گزر جاتا ہے، اور قرآن مجید کے مضامین اور اس کی تعلیمات مختصراً ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور ایک موقع ہمیں نصیب ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ از روئے قرآن ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے لیے تعجب کا باعث نہ ہو کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے اکثر غافل ہیں، ہم میں سے اکثر ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو قرآن والی زندگی نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو کہنے میں اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ نہ ہماری ذاتی انفرادی زندگی ایسی ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں، اور نہ ہی ہماری اجتماعی زندگی ایسی ہے کہ جس کو کسی کے سامنے مثال اور نمونہ بیان کیا جا سکے۔ یہ احساس انسان کو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جیسے جیسے وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ریپیٹڈلی دیکھتا ہے کہ قرآن اپنے مضامین کو مختلف انداز سے، مختلف رنگوں سے پیش کرتا ہے، تاکہ ہر قسم کی ذہنی ساخت رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو ایسیس کر لیں، اپنے آپ کو گیج کر لیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کیسی گزرنی چاہیے۔ اور اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ از روئے قرآن ہماری زندگی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، تو یقین کر لیجئے یہ احساس ہی حاصل رمضان ہے۔ یہی احساس کہ ہم لوگ سوچ لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے کمپرومائزز کر رکھے ہیں، ان کو ہم لوگ صحیح کرنے کا اگر فیصلہ اور نیت کر لیں تو یقین کر لیں کہ یہ رمضان واقعتاً مبارک ہے، سب کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میرے رب نے تو مجھے راہ سجھائی ہے، ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی۔
دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ بالکل سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو حنیف تھے، یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے، جس کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اس دین کو مختلف انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی توضیح اور تشریح کی گئی۔ تو 5 گوشہ ہائے زندگی ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے سامنے رکھنے ہیں، اور ان کے مطابق دیکھنا ہے کہ ہم لوگ ان گوشہ ہائے زندگی، ان کارنرز آف لائف کے اندر کیسی ہماری روٹین چل رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، عقائد۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ چوتھی چیز ہے معاشرت۔ پانچویں چیز ہے اخلاقیات۔ پھر دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں عقائد کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں کیسا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز فرمایا سورہ فاتحہ سے، اور اس میں اپنی پہچان بیان کی ہے، اپنے آپ کو رحمان اور رحیم قرار دیا، مالک یوم الدین قرار دیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ ایک قول اور قرار ہے جو کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، اور ہم ہر نماز میں اس کو ریوائیو بھی کرتے ہیں، ریفریش بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو پورے قرآن کے اندر واضح فرما دیا ہے۔ ہدایت کا پیغام کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدے کے اندر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور اس کی ذات وہ ہے کہ جس کی مختصراً تشریح وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے اور یکتا ہے، ایک ہی ہے اور یکتا ہے، ون اینڈ یونیک، ون اینڈ اونلی۔ اور اس کی جو تعریف جو بیان ہوتی ہے قرآن مجید میں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا سہارا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ہے جو کہ میرے اور آپ کے مختصراً بغیر کسی تفصیل اور تشریح کے ہر وقت میرے اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر انسان، ظاہر سی بات ہے مختلف لوگوں کے مختلف ذہنی ساخت ہوتی ہے، اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی وضاحت انسان کر ہی نہیں سکتا۔ لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا کفو له ولا ضد له ولا ند له، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو کیسے سمجھیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس انسان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب اللہ۔ عقیدے کے اندر وہ چیز کہ جس کا میرے اور آپ کے ساتھ اس سے آگے کا تعلق بنتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر، اور پھر اس کی وضاحت قرآن مجید کرتا ہے آیت الکرسی کے اندر، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورۃ الاخلاص میں فرمایا وہ احد ہے، تقاضا صمد کا ہے، وہ اکیلا ہے اور بے نیاز ہے۔ اور سورۃ الکرسی میں فرمایا، آیت الکرسی میں فرمایا الحی، وہ خود زندہ ہے اور سب کو زندگی بخشنے والا ہے۔
القیوم، خود قائم ہے، سب کو قائم کیے ہوئے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہی سب کو قائم کیے ہوئے۔ اب یہ کوئی بہت بحث کی بات نہیں ہے، آپ سمجھیے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا سہارا ہو جس پر مجھے اور آپ کو آنکھیں بند کر کے اعتماد ہو جائے کہ اس کے ہوتے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر میں دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اس سے میں چھپ نہیں سکتا، اس سے میں اپنے دل کے راز بھی چھپا نہیں سکتا، میں کہیں اکیلا ہوں تو وہ میرے ساتھ دوسرا ہے، میں کہیں دو ہوں تو وہ میرے ساتھ تیسرا ہے، وہ ہے کہ جو میرے ہر قول فعل، میرے ہر سوچ کے اوپر حاوی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ تو سمجھیے میرے اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس قدر مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تعلق کی مضبوطی دراصل میرے اور آپ کے دل کے اندر اپنے رب کی ذات اور اس کی صفات کے ادراک کے ساتھ ہے۔ تو میرا عقیدہ خالص ہی اس وقت ہوگا جب میں سمجھ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا، جس نے مجھے بنایا، جو میرا رب ہے، اور وہ ہے کہ جس سے میں چھپ نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا، وہ ہے جو میری ہر نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور اس کے بعد ایک طویل آیت مبارکہ ہے جس کو محترم ڈاکٹر صاحب نے آیت الآیات قرار دیا، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تمہارے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے از خود تھوڑی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابداع کیا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، 3 لیولز کے اوپر جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اگر تم عقل والے ہو تو تمہارے لیے نشانیاں بہت کافی ہیں۔ یہ جو دنیا کا، کائنات کا نظام چل رہا ہے، کیا دیکھتے نہیں؟ وہ صرف من جانب اللہ ہے، وہ صرف اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اور میں اور آپ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ جب یہ احساس میرے اور آپ کے دل میں مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان اس وقت جڑ پکڑے گا۔ ایمان ہی تو نہیں ہے ہمارا، وہ عمل کے اندر کوتاہی ایمان کے اندر کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کر لیں، عمل کے اندر خود بخود اخلاص آ جائے گا، عمل کے اندر خود بخود خوبصورتی آ جائے گی، عمل کے اندر خود بخود مضبوطی آ جائے گی۔ کردار کی مضبوطی ایمان کے ساتھ، عمل کی مضبوطی ایمان کے ساتھ۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی مضبوطی کا ایک بڑا ہی خوبصورت لٹمس ٹیسٹ ہے جو اس سے اگلی آیت میں بیان ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، 150 کتابیں بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، عقیدے کی ہر بحث کو ہم جانتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی ذات کو معبود بنا لیتا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی۔ طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں فرمایا جو ہلاک کرنے والی چیز میں سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنْ، انسان کا خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دینا۔ تو معاملہ یہ ہے، آگے فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود بنا لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے، ان کا محبوب صرف اللہ ہے۔ صرف سے مراد کیا ہے؟ محبتیں اپنی جگہ پر بہت سی ہیں،
لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بس پھر کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے محبت. یہ ہے شدید ترین محبت. یہ میرے اور آپ کے عقیدے کا لٹمس ٹیسٹ ہے. میں اور آپ اپنے ایمان کو کتنا بہتر سمجھتے ہیں. جہاں پر فیصلہ ہوگا کہ مجھے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، تو میں دیکھوں گا میرا رب کس طرف جانے کی اجازت دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے. یعنی میرے رب کو پانا ہے تو سیدھے راستے پہ چلنا پڑے گا. یہ ہے محبت کا لٹمس ٹیسٹ. آگے چلیں. قرآن مجید میں اسی ایمان کی اور عقیدے کی جو بحث بیان کی جاتی ہے مختلف انداز سے ہے، پازیٹیولی بھی ہے اور نیگیٹیولی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. انسان کو مثال چاہیے ہوتی ہے نا کہ کون لوگ کامیاب، کون لوگ ناکام، کون لوگ اچھے، کون لوگ برے. آج کے دور میں تو ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر غلام بنانے کو تیار بیٹھے ہیں کہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ لوگ کہ جو ایل جی بی ٹی کے قوانین کو پاس کر کے اور ایل جی بی ٹی کو ایک اصول بنا کر اپنی زندگی کا ایک سلوگن بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ وہ دنیا میں آگے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاید یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا. بات یہ ہے کہ انسان کا ذہن بالکل کلیئر ہوگا تبھی بات آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت اتنی سستی ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے پاس مثال ہی نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، جن کا ایمان ٹیسٹڈ اینڈ پروون تھا. وہ کیسے لوگ تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ان کو تنگی اور تکلیف نے آ لیا اور ان کو ہلا مارا گیا، یہاں تک کہ وہ سب کہنے لگے یا اللہ کب تیری مدد آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تو ایمان صرف بحث کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان کر اللہ تعالیٰ پر توکل کا نام ہے، تسلیم و رضا کا نام ہے، اطاعت کلی کا نام ہے. اور اس سب کے کرنے کے بعد صرف اور صرف اللہ سے امید لگانے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے، یہ عشرہ رحمت ہے نا، پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے. اپنے ایمان کو ذرا دیکھو. بے شک وہ لوگ جو ایمان میں کامل ہوئے یا جنہوں نے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت کے امیدوار. ہجرت سے کیا مراد ہے؟ چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ ہجرت ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب کہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو تو چھوڑ دو. یہ مقام بلند بہت بڑا مقام تھا جو صحابہ کرام کو ملا ہے. ہم اسی وجہ سے ان کی خاک بھی نہیں ہو سکتے. لیکن ہجرت کا ایک عمومی تصور میں اور آپ اپنی زندگی میں بنا لیں تو یہ ایمان کا اظہار ہے. کیا ہمیں کوئی چیز پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، چھوڑ دو. ہمیں کوئی کام کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، کر لو. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے، تمہیں برا لگتا ہے، ناپسند ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہوں تمہارے لیے بری ہوں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں بری لگتی ہوں تمہارے لیے اچھی ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے تقاضے بیان کی ہیں وہی عقیدے کی اصل بحث ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ہم آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہی مسئلہ ہے نا. ہم آج کی سیاست کو دیکھیں، ظاہر سی بات ہے دل بہت مقدر ہوتا ہے. پرابلم کیا ہے؟
ہم چاہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، بائی دس وے اور دیٹ وے، بازی ہمارے حق میں پلٹ جائے. یہی مسئلہ ہے نا ہمارا. چاہے ہم غلط کریں یا صحیح کریں، چاہے کوئی ہمیں برا بھلا کہے، چاہے ہمیں کوئی اچھا کہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اصول ضوابط نہیں ہے. ہم ایسے کریں گے، ہم اس کی چاکری کریں گے، ہم اس کو خوش کریں گے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے بادشاہی مل جائے گی. نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. کیوں؟ قل اللہم مالک الملک. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مالک ملک مانا جائے. بادشاہت کا مالک صرف اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، وہ بادشاہت جسے چاہے گا دے گا. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ بادشاہت ہمیں مل جائے گی؟ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا بادشاہت لے لے گا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا ذلیل کر دے گا. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، پھر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں یہ فلاں راستہ، یہ فلاں اسٹریٹجی اپنا کر ہم لوگ دنیا میں بہت آگے جا سکتے ہیں، کاروبار کو بہت پھیلا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے محنت مشقت کرنے کے اندر، حلال طریقے سے کام کرنے کے اندر کوئی غلط بات نہیں، کرنی چاہیے. لیکن محنت مزدوری کبھی اس بات کی ضمانت نہیں بن سکتی کہ ہمیں وہ چیز مل جائے جو ہم لینا چاہتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. ملے گا وہی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. ساری کی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے. نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، سنو لکھنے والے قلم لکھ کر فارغ ہو چکے، اور لکھے ہوئے صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے اللہ. اب اس سے آگے فوری طور پر بتا دیا، اگر تمہارا یہ دل بنتا ہے، تمہارا یہ ذہن بنتا ہے، تمہارا یہ عقیدہ بنتا ہے، تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم جیسا موحد کوئی نہیں، ہم جیسا متقی کوئی نہیں، ہم جیسا مسلم کوئی نہیں، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، تم محب سے محبوب بن جاؤ گے. ایک کام کر لو، میری اتباع کرو، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قرآن کا پیغام. کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ کیا بحث کر رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اتباع تک پہنچنا پڑے گا. اطاعت تو ہے نا بات مان لی، اتباع سے مراد ہے بات مانو اور دل گواہی دے کہ بس یہی بات حق ہے. قرآن مجید میں بڑی واضح بات آئی اگلی سورت کے اندر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی، بہت ہی خوبصورت قسم ہے یہ. قرآن مجید میں ایسی قسمیں آئی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین بنا دیا. کیا قسم اللہ کی ہے، درمیان میں واسطہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو اختیار کلی دے دیں اپنے تمام معاملات میں. اور صرف اتنا نہیں ہے، اگلی بات ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر ان کے دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو اس فیصلے کے بارے میں جو آپ نے فرما دیا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع، محبت کے ساتھ اطاعت کرنا. یہ ہے ایمان کا تقاضا. یہ ہے دین کا پہلا جز جس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، عقیدہ. عقیدے کی بحث کے اندر انسان کہیں سے کہیں نکل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر دیا. سورۃ الانعام اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت سورت ہے. ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، 70,000 فرشتوں کے جلوں میں نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا پیغام بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش فرمایا.
الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تمام تعریف و شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی. میں نے عرض کیا تھا 3 لیولز پہ یاد رکھیے. ابدا، کچھ نہیں تھا، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کرنے کے لیے، کچھ بنانے کے لیے کسی را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. ابداع. اس کے بعد تخلیق، ایک سے دوسری چیز بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو جاری کر دیا. یہ اللہ کی تدبیر ہے. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے بھی بنائے، اس نے روشنی بھی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ کر کے دکھاؤ، کون ہے تمہارا؟ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے توحید کا وہ پیغام رکھا ہے جو ایک سورت کے اندر، ایک طویل سورت کے اندر خوبصورت ترین ہے. اور اس میں مظاہر فطرت کی طرف ہماری توجہ فرمائی. اپنے گرد و پیش کو دیکھو. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. کوئی ایک دانہ بھی نہیں جاتا مگر اللہ کو معلوم ہوتا ہے. نہ کوئی تر نہ کوئی خشک مگر ایک کتاب مبین میں اللہ کے پاس محفوظ کلام ہے. کہاں بیٹھے ہم؟ ایک پتا، ایک دانہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ. فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بس تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے. مہلت ضرور دے گا، لیکن جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا. وہ قادر ہے اس بات پر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. تمہارے سر کے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا. آتے نہیں زلزلے، کڑکتی نہیں بجلیاں، کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتا. بارشیں ہیں تو چل پڑے، ایک دن برداشت کر لیں گے، دوسرے دن تیسرے دن سیلاب آ جائے. کہاں جائیں گے؟ کون روکے گا؟ اذانیں دینا شروع کر دیں گے. یہی کر سکتے ہیں نا ہم. اور ڈیمز ہوتے تو ہم بچ جاتے، اور یہ ہوتا تو ہم بچ جاتے. این المفر. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے تو پھر فرار کی جگہ کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، ان کو آپس میں لڑائی بھڑائی سے جو ہے محفوظ رکھنا. 2 دعائیں قبول ہو گئیں، تیسری دعا کرنے سے روک دیا گیا. تو اب ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان بنے پھرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کیوں ہو رہا ہے. اللہ کو ناراض کر کے تم اپنے آپ کو راضی کر لو گے؟ اللہ کو ناراض کر کے تم اپنے لیے لطف و کرم کے سارے جو معاملات ہیں ان کو جاری کر لو گے؟ نہیں ہو سکتا. اب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور صفات عالیہ کا کچھ ادراک میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے گویا ہر اہل ایمان کو، ہر بندے مومن کو یہ اپنے دل کے اندر بات اور پیغام ترازو کر لینا چاہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو رب دو جہاں ہے. یہ ہے ایمان کا عملی پیغام. کاش کہ مجھے اور آپ کو اس کا ایک پرتو ایک نصیب ہو جائے، ایک حصہ نصیب ہو جائے. ہم روزانہ سوچا کریں، ہر روز مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں ہم. جسم، جان، شعور، 3 چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان کی وفات ہوتی ہے. جس وقت ہم رات کو سو جاتے ہیں تو شعوری طور پر ہم مر جاتے ہیں. تو ہر روز موت کے بعد زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. جب تک مہلت دینی ہے اس نے سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ دن جو ختم ہوا اس میں نے اپنی زندگی کے اندر کتنا اپنے رب کو راضی کیا. اتنا ہی میرے اور آپ کا عقیدے کا امتحان ہوگا.
اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، اقرا کتابک، آخر کار تو اپنی کتاب خود ہی پڑھنی ہے نا، آخر کار تو اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں ہی پانا ہے نا. تو رات سونے سے پہلے سوچا کرنا ہے، سوچا کیجئے، میں اور آپ ہم سب سوچیں اللہ کو راضی کر کے سو رہے ہیں یا ناراض کر کے سو رہے ہیں. اور اگر ناراض کر کے سو رہے ہیں تو صبح اٹھ کر یا اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی معافی کے دروازے تو کھلے ہیں. یا اللہ توفیق بھی تو نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ دے گا توفیق. غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ زندگی ایسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، کوئی اس کے سامنے تو خوش ہوتا ہے، کوئی نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. ہم لوگ تو کوئی سامنے مانگے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں نا، اور جو کوئی نہ مانگے تو کہتے ہیں ہاں یہ اچھا آدمی. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ کوئی نہ مانگے، راضی ہوتا ہے کہ کوئی دستے سوال دراز کر لے. اللہ کون ہے؟ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا کون ہوگا. اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرکین کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. تم نے میرے ساتھ ند کا بنایا، میرے ساتھ کسی کو ہمسر بنا دیا، مجھ جیسا کسی کو تصور کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا. اور ذہن میں رکھیے، میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بھی ایسا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، اپنی مانتے ہیں، اپنوں کی مانتے ہیں، اپنے جیسوں کی مانتے ہیں، تو دراصل ہم لوگ شرک کا ایک شیڈ ہے. اس لیے کہ شرک صرف ذات میں نہیں ہوتا، صفات میں بھی ہوتا ہے، حقوق میں بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. صرف تمہیں دعوت نہیں دے رہا، مجھے دیکھو، میری زندگی دیکھو، میری طرف انگلی اٹھاؤ، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ مجھ سے کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ نشہد انک قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، وہ جو ذمہ داری تو نے مجھ پر ڈالی تھی آج میں نے پوری کر دی، میں بھی فرما بردار ہوں. قل فرما دیجیے غیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب مانوں گا؟ وہو رب کل شیء، وہ ہر کسی کا رب ہے، وہ ہر کسی کو پال رہا ہے، کارساز ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا. اس سب پہچان کے باوجود، اس قرآن کے پیغام کے باوجود اگر کسی نے نہیں مانا تو نہیں کسی پر گناہ ہوگا مگر اسی کے خلاف. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی اٹھانے والی نفس اور جان اپنی گناہوں کا بوجھ کسی اور پر نہیں لا سکے گی، کسی اور کا بوجھ بھی اپنے اوپر نہیں لا سکے گی. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا ہر اس بات میں جو تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور آخری آیا وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنا دیا زمین میں. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تمہارے درجات مرتبے ایک دوسرے کے مختلف رکھیں، بعض کے درجات اوپر بعض کے نیچے. کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے جتنا اس نے تمہیں دیا. کسی کو کم دیا تو اس سے صبر کا تقاضا ہے، کسی کو زیادہ دیا تو اس سے شکر کا تقاضا ہے. رب سب کا اللہ ہی ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ تیرا رب عذاب میں سخت جلدی کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہی تو ہے جو بہت مغفرت فرمانے والا، ہر وقت مغفرت کرنے والا، ہر وقت معاف کرنے والا، اور ہمیشہ رحم کرنے والا، جس کی رحمت ہمیشگی کے ساتھ ہے، دوام کے ساتھ ہے. یہ ہے میرے اور آپ کا رب، اور یہ ہے میرے اور آپ کا عقیدہ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو واقعتاً رب مان لیں.
اور رب کو رب ماننے کا مطلب رب کی ماننا ہے، یعنی پھر ہم اللہ کو خوش کرنے والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بسر کریں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پریس ریلیز سن لیجئے۔ آئین اور قانون سے کھلواڑ قومی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اتحاد کسی صورت عوام کو آئین کا فراہم کردہ رائے دہی کا بنیادی حق دینے کو تیار دکھائی نہیں دیتا، اور اس حوالے سے وہ عدالتی فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو بھی تیار نہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن اپنی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا بلکہ لیت و لال سے کام لے رہا ہے، جبکہ آئین تمام ریاستی اداروں اور محکموں کو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے تعاون کا پابند کرتا ہے، جس کا انکار آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی کی جا رہی ہے۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو روند کر شہریوں کو گھروں سے غیر قانونی طور پر اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ قانون کے مطابق عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جاتا، جس سے ملک میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک عرصے سے بلوچستان اور قبائلی علاقوں سے مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کام ختم ہونے کے بجائے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ آئین کی پاسداری، قانون کی علمداری اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ بدترین سیاسی کشیدگی میں مزید انتشار اور خلفشار پیدا کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، جس سے ملک کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ یہ بیان جاری کردہ ہے محترم ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے، مرکزی ناظم نشو و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان۔